ब्याज खोरी बढ़ रही है मुसलमानों में, ब्याज की रकम खाने का शौक बढ़ रहा है। किसी जमाने में लोग ब्याज मजबूरी में दे देते थे मगर लेते नहीं थे, मगर आज कितने मुसलमान हैं जो पैसे वाले हैं, तुझे 1 लाख रुपया चाहिए, चल दे देता हूं, लेकिन मुझे रिटर्न में 1,05,000 देना, 1,10,000 देना। ब्याज खुल्लम खुल्ला खा रहा है मुसलमान। उस मुसलमान से कहो तू अपनी मां के साथ ज़िना करेगा क्या? दोनों कान पकड़ लेगा, कैसी बात कर रहे हो? मां के साथ ज़िना करने की बात कोई सोच भी नहीं सकता। अरे अपनी मां के साथ ज़िना करने से बड़ा गुनाह है सूद खाना, क्योंकि मां के साथ ज़िना करने वाले के बारे में अल्लाह ने यह नहीं कहा कि जो अपनी मां के साथ ज़िना करता है वो अल्लाह से जंग करता है, रसूल से जंग करता है, मगर ब्याज खोर के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। ऐ ब्याज खाने वाले, अगर तूने ब्याज खाना नहीं छोड़ा तो आजा अल्लाह से जंग कर ले, रसूल से जंग कर ले। है किसी में ताकत, है किसी की औकात, है किसी की हैसियत कि वो अल्लाह से जंग करे, वो रसूल से जंग करे? मेरे भाइयों, ब्याज खोरी बढ़ रही है। और दूसरी चीज मेरे नौजवानों, जुए की लत बढ़ रही है। आजकल नई नई कंपनियां आ रही है क्रिप्टो के नाम से, फला कंपनी में पैसा लगा दो, फला कंपनी में पैसा लगा दो। मुझे लोगों ने बताया हाफिज साहब भी लगा रहे हैं, इमाम साहब भी लगा रहे हैं, मौलवी साहब भी लगा रहे हैं, और कहते हैं मौलवी साहब की जायज है। कैसे जायज है भाई? कहते बिजनेस हो रहा है। क्या बिजनेस हो रहा है भाई? ये तो नहीं पता, लेकिन बिजनेस हो रहा है। कोई बिजनेस नहीं हो रहा है। ये जितनी कंपनियां आई हैं, मेटा फला 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 और क्रिप्टो फला और फला फला, ये सब फ्रॉड है, धोखा है। लिख लो मेरी बात, आज 2024 में कह रहा हूं, 2025 तक कई कंपनियां भाग चुकी होंगी। सब फ्रॉड है, सब इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। शुरू में जो लोग जुड़ेंगे उनकी कमाई होगी, बाद में जो लोग जुड़ेंगे उनकी कमाई लेके भाग जाएगी। कोई बिजनेस नहीं हो रहा है। और एक बात सुन लो, अगर किसी बिजनेस में पैसा लगाते भी हो तो इतना सिंपल नहीं है। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, शेख साहब शेयर मार्केट में पैसा लगाना कैसा है? लगा सकते हो, मगर कुछ शर्त है। अब मिसाल के तौर पर टाटा है, टाटा बहुत बड़ी कंपनी है। टाटा जो है गाड़ी भी बना रही है, टाटा फोन भी बना रही है, टाटा की अपनी टेलीकॉम कंपनी भी है, टाटा की अपनी जो है आईटी कंपनी भी है। टाटा बहुत बड़ी कंपनी है। अब टाटा के किस कंपनी में आप शेयर लगा रहे हैं? आपका पैसा किस कंपनी में लगा है और वो कंपनी क्या काम करती है, ये देख लो। आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते, अगर वो जायज काम कर रही है तो। आप किसी भी कंपनी में पैसा लगा दिए, वो कह रहा है भाई 1 लाख रुपया आप हमारी कंपनी में लगा दो, हम हर महीना आपको 10,000 रुपया देंगे। लोग को लगता है यार बड़ा आसान तरीका है। अभी कुछ दिनों पहले हैदराबाद और मुंबई में एक बहुत बड़ी कंपनी, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे, उसमें मुसलमान नाम देखकर और उलमा का नाम देखकर लोगों ने पैसा लगाया, करोड़ों लोगों का पैसा डूब गया। कितने बंबई के हमारे जानने वाले उलमा का पैसा डूब गया। कितने लोगों ने अपने फ्लैट बेच दिए, घर बार बेच दिया कि जब बैठे बिठाए 50,000 रुपया मिल रहा है तो घर मकान को रखने की क्या जरूरत, सब बेच दिया और करोड़ों रुपया उनका डूब गया। मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके के धोखेबाजों से होशियार रहो। आप अपने पैसे को हलाल जगह लगाओ, जायज जगह लगाओ, अल्लाह का नाम लेके लगाओ। बिजनेस है, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, लेकिन अगर आपकी नीयत सही होगी अल्लाह जरूर बरकत देगा। और सहाबा में हमें करोड़पति सहाबा भी मिलते हैं। याद रखो, पूरी अमानतदारी के साथ और पूरी बसीरत के साथ कह रहा हूं, पैसा कमाओ। हमें उलमा की भी जरूरत है, हमें पैसे वालों की भी जरूरत है। ये पैसे वाले ना हो मदरसे नहीं चल सकते। हमें करोड़पतियों की भी जरूरत है। हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारे दीन के काम कैसे चलेंगे? करोड़पति बनो, हलाल तरीके से बनो मेरे भाई, हराम तरीके से पैसा मत कमाओ। जुए के जरिए, सट्टे के जरिए रातों रात अमीर बनने के सपने बंद कर दो। मेहनत करो, मजदूरी करो, बिजनेस में पैसा लगाओ, बिजनेस के जरिए पैसा कमाओ। नीयत सही होगी और आपके मुकद्दर में लिखा होगा, यकीनन आप आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस बदन के अंदर हराम की कमाई जाती है, फन्नार औला बिही, वो बदन जहन्नम की आग में जाएगा। और यही नहीं,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں اگر کوئی حرام کمائی کھاتا ہے اور بہت لمبا سفر کر کے اس کے بال میلے ہو جاتے ہیں، اس کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے، یا ربی کہہ کے دعا کرتا ہے، لیکن وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحرام، اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا کپڑا حرام کمائی کا، اس کی پرورش حرام کمائی کی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ بیاج کھانے والا عمرہ کر لے، حج کر لے، کھانے کعبہ کا دروازہ پکڑ پکڑ کے رو رو کے دعا کرے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جب میرے نبی کہتے ہیں حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ میرے بھائیو، آج اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے کیونکہ مسلمان پیسہ کمانے کی اندھی ریس میں لگ چکا ہے، بیاج بھی کھا رہا ہے، جوا بھی کھیل رہا ہے، سٹا بھی کھیل رہا ہے، آن لائن ایپس کے ذریعے حرام طریقے سے پیسہ بھی کما رہا ہے۔ میرے بھائیو، کمائی کو حلال کرو، کمائی کو حلال کرو۔ سلف کہا کرتے تھے اطب مطعمک تجب دعوتک، اپنی کمائی کو، اپنے کھانے کو حلال کر لو، ہماری دعا قبول ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی اگر ہماری کمائی حلال ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنی پڑے گی، اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ کی قسم دل دکھتا ہے جب فجر کی نماز میں یہ چند بوڑھے ہمیں مسجد میں نظر آتے ہیں، نوجوان کہاں مر گئے؟ میری قوم کے نوجوان کہاں مر گئے؟ وہ رات کو 2 بجے تک، 3 بجے تک واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتے رہے، لڑکیوں سے باتیں کرتے رہے، عیاشیاں کرتے رہے، فیس بک کی ریلز دیکھتے رہے، یوٹیوب کے شارٹ دیکھتے رہے، بے حیائی کے مناظر دیکھتے رہے، رات کو 3 بجے تک ہمارا نوجوان یہ سب دیکھ رہا ہے، اور فجر کی اذان جب ہوتی ہے اور مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، ہمارا نوجوان بستر پہ سویا رہتا ہے۔ میرے نوجوانوں، یہ اذان کی آواز صرف 70 سال والوں کے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی ہے، اور میرے رب کی قسم، آپ جب فجر کی نماز میں اٹھ کے جاتے ہیں، شیطان ذلیل ہوتا ہے، شیطان پچھتانے لگتا ہے کہ میں اس نوجوان کو کیسے روک نہیں پایا، اس کو میں فجر کی نماز میں کیسے میں روک نہیں پایا۔ نوجوانوں، اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لو۔ اور بعض نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں، میرے پاس واٹس ایپ پر میسج بھی آتا ہے، شیخ صاحب گندی عادت میں پڑ گیا ہوں، گندے ویڈیوز دیکھنے کی عادت ہو گئی، لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے کی عادت ہو گئی، حرام کام کی عادت پڑ گئی، شیخ صاحب کوئی علاج بتا دیجئے، کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ آؤ طریقہ بتاتا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ گندی عادتوں سے بچنا ہے، بری عادتوں سے بچنا ہے، عیاشی سے بچنا ہے، موبائل کے غلط استعمال سے بچنا ہے۔ ایک نسخہ بتاتا ہوں، نوٹ کر لو میرے بھائی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ قرآن کے 16ویں پارے میں فرما رہا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، وہی لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہی لوگ شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں، اور وہی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس کا الٹا یہ مطلب نکلا کہ جو نماز کی پابندی کرے گا، جو 5 ٹائم کی نماز ہر حال میں پڑھے گا، وہ خواہشات کی پابندی سے بچے گا، وہ غلط شہوتوں سے بچے گا، وہ عورت کے فتنے سے بچے گا، وہ جس کو یہ رات میں فکر ہوگی مجھے صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، وہ رات میں کوئی گندا کام کرنے کے پہلے 1000 بار سوچے گا، وہ موبائل پر کوئی گندی چیز دیکھنے کے پہلے 1000 بار سوچے گا کہ یار میں نمازی آدمی ہوں، یہ چیز مجھے سوٹ نہیں کرتی ہے، وہ بند کر دے گا، وہ نہیں دیکھے گا۔ اگر بچنا چاہتے ہو نماز کی پابندی کرو، اور یہی بات اللہ قرآن کے 21ویں پارے میں کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اے نبی، قرآن کی تلاوت کرو اور نماز کی پابندی کرو، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ 2 کام کر لو، قرآن کی تلاوت پابندی سے کرو اور نماز پابندی سے پڑھو، پھر دیکھو بے حیائی سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے ہو، برائی سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے ہو۔ میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کرو، اور نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ٹینشن کو دور کرنے والی چیز نماز ہے۔ میں مانتا ہوں اس وقت حالات بڑے
بے چین کر دینے والے ہیں۔ میڈیا میں آنے والی خبریں، یو پی کی خبروں سے بہار والے پریشان، بہار کی خبروں سے یو پی والے پریشان، تمل ناڈو کی خبروں سے نارتھ انڈیا کا مسلمان پریشان۔ یہ میڈیا آج ہم کو پریشان کر رہا ہے، ڈسٹرب کر رہا ہے۔ آج اس ماحول میں نماز ہماری بہت بڑی ضرورت بھی ہے میرے بھائی۔ نماز پڑھو اور قنوت نازلہ کا اہتمام کرو۔ میرے نبی دشمنوں پر بد دعا کرنے کے لیے قنوت نازلہ پڑھتے تھے، آج قنوت نازلہ پڑھو اور نماز کی پابندی کرو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ میرے بھائی، میرے نبی جب ٹینشن میں ہوتے تھے، پریشانی میں ہوتے تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج ہمیں نماز کی اہمیت پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اور آخری چیز، ہماری مائیں بہنیں اس امت کی بڑی قیمتی متاع ہیں۔ اس امت کی مائیں بہنیں، اس امت کی عورتیں، اس امت کی بہت قیمتی دولت ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کسی کی ماں بنتی ہیں، کسی کی بیوی بنتی ہیں، کسی کی بیٹی ہوتی ہیں، کسی کی بہن ہوتی ہیں۔ ایک عورت کے کئی روپ ہوتے ہیں اور اسلام نے عورت کے ہر روپ کی بڑی عزت کی ہے۔ اسلام میں عورت کو پوجا تو نہیں گیا، عورت کی عبادت تو نہیں کی گئی۔ اسلام میں عبادت صرف اللہ کی ہے، مگر عورت اگر ماں ہے تو اسلام نے کہا اس کی عزت کرو، اس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ عورت اگر بیوی ہے، قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیوی تمہیں سکون پہنچاتی ہے، تمہارے گھر کو شانتی دیتی ہے، تمہارے بچوں کو پالتی ہے، تمہارے دل کو سکون پہنچاتی ہے۔ یہی بیوی بیٹی، یہی عورت بیٹی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار، جس کو اللہ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اترتا ہے، بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ یہی عورت جب بہن بنتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی 3 بہنیں ہوں اور ان بہنوں کی صحیح دیکھ بھال کرے، صحیح پرورش کرے، ان کا صحیح جگہ شادی کر دے، کن لہو سترا من النار، وہ بیٹیاں اپنے بھائیوں، وہ بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، عورت کا ہر روپ اسلام کی نظر میں بڑا قیمتی ہے، مگر آج ہماری ماں بہنوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ آج وہ کہاں کھڑی ہے۔ آج جب ہم اللہ کی قسم انسٹاگرام پر اور فیس بک پر اور واٹس ایپ پر جب کسی مسلمان عورت کو بے حیائی میں کے کام میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ڈبل تکلیف ہوتی ہے۔ بے حیائی کا کام کوئی بھی عورت کرے یہ تکلیف کی بات ہے، مگر مسلمان عورت کرے تو یہ ڈبل تکلیف کی بات ہے کہ ہماری قوم کی لڑکی، ہماری قوم کی بہن ہے۔ ابھی بھاگلپور میں اترا، ایک غیر مسلم، دیکھنے میں بظاہر ایک غیر مسلم لڑکا تھا، دیکھا اس کے ساتھ ایک عورت بالکل چپک کر کے بیٹھی ہے، باتیں کر رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد موبائل پر فون آیا میرے سامنے، اس نے سامنے والے سے بات کر کے السلام علیکم کہا۔ کپڑے سے نہیں لگا مسلمان ہے، اس کے چہرے پر جو اسکارف بنا ہوا تھا اس سے نہیں لگا مسلمان ہے، لیکن جب فون پر اس نے السلام علیکم کہا مجھے پتا لگ گیا مسلمان ہے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس طریقے سے آٹو پہ ٹوٹو پہ بیٹھ کے کیا کر رہی ہے۔ یہ حالات آج ہماری قوم کے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، آج آپ کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا پڑے گا۔ آج آپ کو بے حیائی اور بے غیرتی کے اس طوفان کا مقابلہ کرنا ہے، اس کا شکار نہیں بننا ہے۔ عورت بڑی قیمتی چیز بھی ہے اور شیطان کا بہت بڑا ہتھیار بھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے۔ اور اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ، جب یہ عورت گھر سے نکلتی ہے استشرفہا الشیطان، تو شیطان کا شکار بن جاتی ہے، شیطان کا آلہ بن جاتی ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ دو دھاری کھنجر ہیں، آپ کے ذریعے اچھا کام بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے ذریعے سماج کو بگاڑا بھی جا سکتا ہے۔ اب یہ آپ طے کر رہے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے۔ اور مردوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کے گھر کی عورتیں کیا پہن رہی ہیں، کس حالت میں نکل رہی ہیں، یہ دیکھنا آپ کی ذمہ داری۔ آپ دیوس نہ بنے، آپ بے غیرت نہ بنے۔ جس بھائی کی بہن بے پردہ نکلے، جس باپ کی بیٹی بے پردہ نکلے، جس شوہر کی بیوی بے پردہ نکلے، وہ دیوس ہے، وہ بے غیرت ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا 3 لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ان 3 لوگوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ بے غیرت آدمی جس کے گھر میں بے غیرتی کا کام ہو رہا ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ میرے بھائیوں،
بے غیرتی اللہ کو پسند نہیں. اللہ غیرت والا ہے, اللہ کو بے غیرت لوگ پسند نہیں ہیں. اس لیے اپنے گھروں میں غیرت کا ماحول پیدا کرو. اپنے گھر میں یہ بتاؤ, فرق بتاؤ اپنی جوان بیٹیوں کو, یہ خالہ کا لڑکا ہے, یہ ماموں کا لڑکا ہے, یہ چاچا کا لڑکا ہے, یہ غیر محرم ہے. کسی کو الاؤ مت کرو. واٹس ایپ پر کسی کا سلام آیا, اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, خبردار کسی اجنبی کو لفٹ مت کراؤ. وہ پہلے بھائی بن کر کے بات کرے گا, پھر دوست بن جائے گا, پھر بوائے فرینڈ بن جائے گا, پھر ملنے کی بات کرے گا, پھر تمہاری خوبصورتی کی تعریف کرے گا. وہ کس طریقے سے پٹی پڑائے گا تم نہیں سمجھ سکتی. اس لیے خبردار, ہوشیار. یہ فیس بک, یہ واٹس ایپ, یہ چیٹنگ کے جتنے راستے ہیں یہ زناکاری اور بدکاری کی طرف لے کے جاتے ہیں. مسلمان لڑکی اگر موبائل استعمال کرتی ہے بہت ہوشیار رہے. کسی کو اپنے پرسنل ان باکس میں آنے کی اجازت نہیں. کوئی نئے نمبر سے کوئی بھی اجنبی آپ کو میسج کرنے کی کوشش کرے, ترنت بلاک کا آپشن کرو, بلاک کر دو اس کو. میرے بھائیوں, آخر میں یہ کہنا چاہوں گا, ملک کے حالات جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں, مگر ہم آزاد نہیں ہیں. ہمارے بڑے موجود ہیں, ہمارے علماء موجود ہیں. ہم اپنے علماء کی, اپنے بڑوں کی رہنمائی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارے ملک کا کوئی نقصان ہو, ہماری کمیونٹی کا کوئی نقصان ہو, ہمارے سماج کا کوئی نقصان ہو. دنیا میں جو لوگ اور فتنہ فساد کی باتیں کر رہے وہ کرتے رہیں. میں تو کسی ایسے بیان کے بھی پچھ میں نہیں ہوں جو بیان دو کمیونٹی کے بیچ میں فساد پھیلانے کی کوشش کرے. ہم امن اور شانتی کے پرتیک ہیں اور رہیں گے, لیکن ہاں ہم بزدل بھی نہ بنیں, ہم کمزور بھی نہ بنیں. اگر واقعی میں کوئی ہم پر ظلم کر رہا ہے تو ظلم کو سہن نہیں کرنا چاہیے, ظلم کو برداشت نہیں کرنا چاہیے, ظلم کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور اگر اپنی جان اور اپنی عزت اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنے میں کوئی مر بھی جائے تو میرے نبی نے فرمایا, من قتل دون عرضہ و مالہ فہو شہید. اپنے مال کی حفاظت کرنے میں, اپنی آبرو کو بچانے کے لیے کوئی مر جائے, کوئی قتل ہو جائے تو وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے. میرے بھائیوں, اپنی عزت کی بات آ جائے تو ٹیپو سلطان کا وہ جملہ یاد رکھنا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے. ابھی ہمارے بھائی نے ایک بات کہی کہ شراب کے اوپر بھی تھوڑا سا بول دیجئے. آپ جانتے ہیں بہار میں حکومت کی طرف سے شراب بند ہے, گجرات میں بہت پہلے سے شراب بند ہے. مگر یہ عجیب مسئلہ ہے, جہاں شراب بند ہے ڈاٹا بتاتا ہے گجرات میں شراب ایک زمانے سے بند ہے, لیکن سب سے زیادہ شراب گجرات میں پی جاتی ہے. بہار میں شراب بند ہے, مگر شرابیوں نے بتایا, شرابیوں سے پوچھو تو بتائیں گے کہ شراب پہلے سے زیادہ اویلیبل ہو جاتی ہے شراب پینے والوں کو. تو دیکھو, قانون کے ڈنڈے سے شراب نہیں رک رہی ہے, قانون کے ڈنڈے سے شراب نہیں رک رہی. کس سے روکے گی؟ ایمان کی طاقت سے روکے گی. قرآن کی آیت اتری کس ماحول میں؟ جس ماحول میں شراب پانی کی طرح لوگ پیتے تھے, ہر دسترخوان پہ شراب رہتی تھی. اور اسی لیے شراب اکٹھے حرام نہیں ہوئی, شراب 3 اسٹیپ میں حرام ہوئی. پہلے اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نازل کی, یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. اے نبی, لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں, جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں. اے نبی, آپ بتا دیجئے کہ شراب اور جوا میں کچھ فائدہ ہے لیکن زیادہ نقصان ہے. اس کا نقصان زیادہ ہے, فائدہ کم ہے. اب یہ شراب میں کیا فائدہ تھا؟ شراب پینے والے کہا کرتے تھے اس کو پی کر کے ہمارے اندر طاقت آ جاتی ہے. جوا کھیلنے والے کہتے تھے جوا کھیل کر کے ہم راتوں رات امیر بن جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا چلو فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے. شراب پی کے تم بہت غلط کام کرتے ہو, جوا کھیل کے بہت غلط کام کرتے ہو. یہ پہلی آیت اتری. دوسری آیت اتری سورہ نساء کے اندر, اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. دیکھو, شراب پی کر کے نماز کے قریب مت جاؤ. پھر تیسری آیت اتری سورہ مائدہ کی, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب, جوا اور پانسے کے تیر اور غیر اللہ کے آستانے یہ سب گندے کام ہیں, شیطان کے کام ہیں. جب یہ آیت اتری صحابہ کرام شراب پی رہے تھے. جیسے ہی قرآن کی یہ آیت اتری اور نبی نے آ کے بتایا کہ ایسی آیت اتری ہے, صحابہ نے اپنے گھر سے شراب کے سارے برتن نکال کے توڑ کے پھینک دیے. شراب پورے مدینہ کی گلیوں میں پانی کی طرح بہہ گئی. آج ہمارے ملک میں گٹکھا بک رہا ہے, سگریٹ بک رہی ہے, بیڑی بک رہی ہے. بیڑی کے پیکٹ پہ لکھا ہوا ہے, سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا ہے ٹوبیکو از ڈینجرس ٹو ہیلتھ.
तंबाकू का इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। टोबैको कॉजेस कैंसर, तंबाकू से कैंसर होता है। हुकूमत छपवा भी रही है, उस पर फेफड़े की खतरनाक तस्वीर भी बनी है, कैंसर की तस्वीर भी बनी है, और वही हुकूमत लाइसेंस दे रही है, और बीड़ी भी बिक रही है, गुटखा भी बिक रहा है, सिगरेट भी बिक रही है। मेरे भाइयों, दुनिया के कानून और दुनिया के एडवर्टीजमेंट के जरिए जो काम नहीं हुआ मुहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में, जब एडवर्टीजमेंट नहीं था, जब टीवी और रेडियो का दौर नहीं था, सिर्फ एक कुरान की आयत पर पूरे मदीना में शराब की नदियां बह गई। हम उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। हमें कोई शराब का नुकसान न भी बताए, हमारे लिए तो इतना काफी है कि मेरे नबी ने शराब को हराम करार दिया है। और मेरे नबी ने कहा है शराब इतनी गंदी चीज है, जो शराब पिएगा कयामत के दिन जहन्नमियों का पीप और मवाद उसे पिलाया जाएगा। शराब इतनी गंदी चीज है, मेरे नबी ने लानत की शराब पीने वाले पर, पिलाने वाले पर। शराब के लिए जो रस निचोड़ा जाता है और शराब को जो लेके जाता है, शराब को जो बेचता है, जो खरीदता है, सब पर अल्लाह के नबी ने लानत की है। मेरे प्यारे साथियों, शराब उम्मुल खबाइस है। जो शराब पी लेगा वो ज़िना भी कर सकता है, वो अपनी माँ बहन बेटी के साथ भी गलत काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। इसलिए मुसलमान, शराब बंदी तो हमें और आपको करना चाहिए था। मुझे याद है हरियाणा के गांव में मुसलमानों ने यह फैसला किया था कि हमारे यहाँ शादी में एक पैसा जहेज का नहीं लिया जाएगा, और लड़की की शादी सिंपल तरीके से होगी, कोई बारात नहीं आएगी, और कोई बारात लेके जाएगा, कोई जहेज लेगा तो पूरा गांव उसका बहिष्कार करेगा। आज ये मिसाल हरियाणा में मौजूद है, मीडिया में उसको बहुत बयान किया गया। मैं चाहता हूं आपके गांव में, आपके इलाके में भी इस तरीके की तहरीक चले कि हमारे गांव का जो शराब पिएगा हम गांव से उसका बाइकआउट कर देंगे। आप ऐसी कोशिश करें, इंशाअल्लाह जब आप शराबबंदी करेंगे तो पूरी मुल्क के लिए मिसाल बनेगी मेरे भाई। जो काम कानून के डंडे से संभव नहीं है, वो मजहब के जरिए और ईमान के जरिए संभव है। इसी तरीके से अगर अल्लाह की मदद चाहते हो तो तौहीद की हिफाजत करो और शिर्क से बचो। अल्लाह मुशरिक की मदद कभी नहीं करेगा। अल्लाह का वादा है हम तुम्हारी मदद करेंगे। शर्त क्या है? वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का वादा है, अल्लाह ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें ज़मीन के अंदर इक़्तिदार भी अता करेगा, तुम्हारे खौफ को अमन और शांति से तब्दील कर देगा। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया। शर्त यह है तुम मेरी इबादत करना और मेरी इबादत में किसी को शरीक न करना, शिरक मत करना। याद करो अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने लख्ते जिगर इस्माइल को और अपनी बीवी हाजरा को जब मक्का की ब्याह हो गया, सरजमीन पे छोड़ के जाने लगे, तो क्या दुआ की थी उन्होंने? कहा था वजुनुबनी व बनी या नाबुदल असनाम। परवरदिगार मेरे बीवी बच्चों को ऐ अल्लाह तू शिर्क से बचाना, बुत परस्ती से बचाना। ऐ अल्लाह मेरी औलाद को तू शिर्क से बचाना। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर को अपने बच्चों की फिक्र है, अपनी औलाद के अकीदे की फिक्र है, हमारी और आपकी क्या औकात है मेरे भाई? हमें और आपको अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र होनी चाहिए। बचपन से अपने बच्चों को इस्लाम का अकीदा सिखाओ, तौहीद का अकीदा सिखाओ। और इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, कॉन्वेंट में पढ़ता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अपने मोहल्ले की और गांव की मस्जिदों में इतना बेहतरीन मकतब कायम कर दो और अपने गांव के मदरसे को इतना मजबूत कर दो कि आपका बच्चा स्कूल से पढ़ने के बाद और किसी कॉन्वेंट से पढ़ने के बाद अगर 1 घंटा भी उस मदरसे के मौलवी साहब से पढ़ ले तो उसका दीन मजबूत हो जाए। इतना मजबूत अपने मदरसे और मकतब को कर दो। मेरे भाइयों, आज तौहीद और ईमान की कमजोरी का दौर है, और इसी दौर की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया था बादिरु बिल अमाल फितनन। ऐ लोगों, नेकी करने में जल्दी करो, इससे पहले कि फितनों का दौर आ जाए। और इतने फितने आ जाएंगे, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। सुबह को एक इंसान मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा, और शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर हो जाएगा। ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे की भी नहीं होगी, ईमान इतना कमजोर हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया यबीउदीनुहु बिअरदिन मिन दुनिया, ईमान का सौदा किया जाएगा और चंद टकों के एवज ईमान बिक जाएगा। मेरे भाइयों, आज ईमान बिक रहा है और हालात इस कगार पे पहुंच चुके हैं, हमें अपने तौहीद और ईमान की हिफाजत करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।